الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری مرکزی سنی اجتماع میں آن لائن SDI چینل کے توسط سے آپ سب کا استقبال ہے، اور حضرت امیر سنی دعوت اسلامی مولانا محمد شاکر صاحب قبلہ نوری جو روزانہ تراویح کے بعد قرآن پاک کی منتخب آیات کا درس دے رہے ہیں، وہ آج کے اجتماع میں شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد حضرت دعا بھی فرمائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس اجتماع میں شامل ہونے کی دعوت اپنے تمام ساتھیوں کو اور پوری دنیا بھر کے رشتہ داروں کو، دوستوں کو دیں، تاکہ سب لوگ ماہ رمضان کی اس مقدس 5ویں شب میں برکتوں سے مالا مال ہو سکیں۔ آئیے ہم اپنی نشست کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی تلاوت میں بھی ہمارا جو معمول ہے کہ ہم سورہ ملک کی تلاوت ہر ہفتے کرتے ہیں، ویسے تو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے، تو ہمیں بھی اس کی عادت بنانی چاہیے، اور یہ عادت بنانے کی نیت سے ہی یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا کہ سورہ ملک کی تلاوت ہر ہفتے مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر کی جاتی رہی ہے، اور چونکہ اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا کرونا کی مشکل کی وجہ سے گھر سے ہی آن لائن یہ پروگرامز ہم کرتے ہیں، تو ہم یہ عادت جاری رکھیں گے اور امید رکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں روزانہ سورہ ملک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو غور سے سماعت کریں، اگر آپ کے پاس موقع ہو تو گھر میں قرآن شریف کھول کر، یا موبائل میں اگر اپلیکیشن آپ کا ہو تو اس کو کھول کر سورہ ملک کو دیکھیں اور سنیں، صرف سنیں، کیونکہ قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کے سننے کا وہی ثواب ہے جو قرآن پاک کے پڑھنے کا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کا اعادہ بھی ہو جائے گا، سننے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور سورہ ملک کی فضیلت بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور،
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق اللہ العظیم۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ ملک کی تھی اور سنی، اللہ قبول فرمائے اور ہمیں روزانہ رات کو سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سورہ ملک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت نچھاور کرتے ہیں۔ دوسرا سال ہے مسلسل اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ماہ رمضان کی حاضری سے بہت سارے لوگ ابھی فیضیاب نہیں ہو پائے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ وبا اور یہ بلا جلدی سے دور ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان میں عمرے کی سعادت بھی نصیب فرمائے اور زیارت بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بھی عطا فرمائے۔ اپنے در پر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنے در پر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، قید شیطان
سے چھڑاؤ تو بہت اچھا ہو، کہتے شیطان سے چھڑاؤ تو بہت اچھا ہو، مجھ کو اپنا جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، مجھ کو اپنا جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا، لیکن یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا، لیکن اپنا کہہ کر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنا کہہ کر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، تم تو مردوں کو جلا دیتے ہو میرے آقا، تم تو مردوں کو جلا دیتے ہو میرے آقا، میرے دل کو بھی جلاؤ تو بہت اچھا ہو، میرے دل کو بھی جلاؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب، مگر رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب، مگر رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب، مگر اپنی الفت میں رلاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنی الفت میں رلاؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، گردش دور نے پامال کیا مجھ کو حضور، گردش دور نے پامال کیا مجھ کو حضور، اپنے قدموں میں سلاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنے قدموں میں سلاؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی
جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، یوں نہ اختر کو پھراؤ میرے مولا در در، یوں نہ اختر کو پھراؤ میرے مولا در در، اپنی چوکھٹ پہ بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنی چوکھٹ پہ بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ۔ آئیے میں آپ کو ایک دعا پڑھاتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے ماہ رمضان کے لیے خاص۔ فرمایا کہ ماہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، اس میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی تمہیں بہت ضرورت ہے۔ جو 2 چیزیں جن سے تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو وہ کیا ہیں؟ تو فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو اور استغفار کی کثرت کیا کرو، اس سے اللہ کو راضی کر لو گے، اور جب اللہ راضی ہوگا تو جن چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے وہ عطا فرما دے گا۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ تو فرمایا اللہ سے جنت مانگو، تمہیں ضرورت ہے، اور جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگو، اس کی بھی تمہیں ضرورت ہے، اس کے سوا کہیں پناہ نہیں ہے۔ تو اس کو ہم ایک ذکر کے طور پر یا دعا کے طور پر ہم پڑھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو پڑھاتا ہوں اور آپ اس مطابق پڑھیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب جیسا میں پڑھاؤں سب مل کر پڑھیں، گھر میں بیٹھے ہیں تو گھر میں پڑھیں، کہیں اور بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں تو وہاں پڑھیں، جہاں پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ سب مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ وأعوذ بك من النار لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار۔ اس دعا کو یاد کر لیں اور ماہ رمضان میں کثرت سے اس کو چلتے پھرتے مسلسل پڑھتے رہیں۔ اور ایک دعا میں آپ کو پڑھا دوں، جو اگر کوئی شخص روزانہ رات کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اسے شب قدر ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت داعی کبیر، ہمارے امیر وقار اہل سنت، حضرت امیر سنی دعوت اسلامی مولانا محمد شاکر صاحب قبلہ نوری جلوہ افروز ہو چکے ہیں، اور وہ اپنے درس قرآن کا، یعنی جن منتخب آیات کا درس روزانہ ماہ رمضان کی ابتدا سے دے رہے ہیں، اس کی اگلی کڑی، اس کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور روزانہ رات کو حضرت 11 سوا 11 بجے اس درس کو لے کر کے الحمدللہ آ رہے ہیں۔ پہلے تو حضرت کو ہفتے میں ایک بار مرکز سے سنتے تھے اور پھر کہیں کہیں پروگرام ہوتے تھے وہاں سے، لیکن ماہ رمضان کی برکت دیکھیے کہ روزانہ درس قرآن کا سلسلہ اب جاری و ساری ہے، اور اسی کو آج الحمدللہ اس مرکزی سنی ہفتہ واری اجتماع میں شامل کر رہے ہیں۔ حضرت تشریف لاتے ہیں اور ہم انشاءاللہ حضرت کے درس کو سماعت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج الحمدللہ تراویح میں 7.5 پارے مکمل ہوئے۔ 1.5 پارے کی جو تلاوت ہوئی، ان 1.5 پاروں میں سے منتخب آیات کا درس آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت ہمیں بہت بڑا پیغام دیتی ہے اور بہت بڑا درس دیتی ہے۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا، یعنی قرآن شریف، تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے، کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ یہاں قرآن مقدس کی سماعت کے حوالے سے ایک عظیم ضابطہ عطا کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس کی سماعت کے سلسلے میں اگر دیکھیں تو 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مقدس کو سماعت کرتے ہیں۔ ہر سننے والا دوسرے سننے والے جیسا نہیں ہوتا، اور ہر سننے والے اکول نہیں ہوتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کے حوالے سے پروردگار جل جلالہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔
ان لوگوں کے حوالے سے جو قرآن مقدس سنتے ہیں اور سننے کے بعد جن کی کیفیت جو ہوتی ہے ان کیفیت کا تذکرہ قرآن مقدس کی آیات کے اندر موجود ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں اور سنی انسنی والی ان کی پوزیشن ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ صرف غور سے سنتے ہیں اور سماعت کے بعد ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہو۔ دیکھیے اس کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا۔ یہ ایک طبقہ ہے قرآن سننے والوں کا جو قرآن سمجھتا نہیں ہے، صرف سنتا ہے اور قرآن کے معنی اور مطالب سے آشنا نہیں۔ یہ سورہ محمد کی آیت کریمہ ہے جس میں پروردگار نے سامعین قرآن کے اس طبقے کا ذکر فرمایا جس کی سچویشن یہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اور ان میں سے بعض تمہارے ارشاد سنتے ہیں، یعنی بعض لوگ جو ہیں تمہارے اندر کے وہ اللہ عز و جل کا کلام سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل جائیں، یعنی جن سے وہ قرآن سنتے ہیں ان کے پاس سے جب وہ نکل جاتے ہیں تو علم والوں سے کہتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا فرمایا۔ یہ ایک طبقہ ہے قرآن سننے والوں کا جو سمجھتا ہی نہیں ہے قرآن کے بارے میں، جو قرآن کے معنی اور مطالب سے آشنا ہی نہیں ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے، جب قرآن کے معنی اور مطالب بیان کیے جاتے ہیں تو توجہ کہیں اور ہوتی ہے، تو سنی انسنی والی ان کی پوزیشن ہوتی ہے۔ اور جب قرآن کا درس ختم ہوتا ہے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کا ترجمہ اور معنی اور مطالب کا درس ختم ہوتا ہے تو پھر وہ اہل علم کے پاس جا کر کے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا فرمایا، یعنی جب فرمایا جا رہا تھا تب ان کی توجہ نہیں تھی، اس لیے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا فرمایا۔ تو قرآن نے ایسے لوگوں جیسے بننے کے حوالے سے منع فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان کے جیسے مت ہو جاؤ جو کہتے ہم نے قرآن سنا لیکن وہ سنے نہیں ہیں۔ سننا اس کو کہتے ہیں جو سننے کے بعد اثر کو قبول کرے، سننے کے بعد ان کی کیفیات میں تبدیلی پیدا ہو، سننے کے بعد اس کے اثرات اپنے اندر محسوس کرنے لگے، ان کی زندگی میں انقلاب آئے۔ اور یہ مومن کی سچویشن ہوتی ہے کہ مومن جب قرآن سنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، میرے کریم نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج امت مسلمہ کی سچویشن یہ ہے کہ قرآن سن کر کے ایمان بڑھنے کی بجائے مسلمان جو ہے پس مردہ ہو جاتا ہے اور بورنگ، اللہ رحم و کرم فرمائے، اللہ معاف فرمائے، مسلمان محسوس کرتا ہے۔ تو یہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے طبقے میں شامل ہونے سے قرآن نے منع فرمایا اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے قرآن سنا اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسرے طبقے کا ذکر قرآن شریف میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا یعنی قرآن، تو ان کی آنکھیں دیکھو آنسوؤں سے ابل رہی ہیں۔ نصرانی کی ایک جماعت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی، اور جب نصرانی کی اس جماعت کے سامنے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی تلاوت فرمائی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے اور وہ فوراً ایمان لے آئے، حق کو انہوں نے پہچان لیا۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے
تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ دے کہ ہم گواہی دے رہے ہیں اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن اگر صحیح طور پر پڑھا جائے تو بہت سارے کافروں کا کفر ختم ہو جاتا ہے اور قرآن کے اثرات ان کی زندگی پر مرتب ہوتے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ آج امت مسلمہ کے اندر یہ جذبہ ختم ہو گیا تعلق بالقرآن کا۔ انشاءاللہ العظیم ماہ رمضان شریف کے بعد تعلق بالقرآن کو مضبوط کرنے کے لیے میں کئی پروگرام سے انشاءاللہ لے کر کے حاضر ہوں گا، کئی منصوبے لے کر کے حاضر ہوں گا، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کی سماعت، اللہ اکبر، حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص قرآن کی ایک آیت سنتا ہے اللہ اضافے کے ساتھ اس کی نیکی لکھتا ہے۔ اب وہ اضافہ میرا مولا کتنا کرے وہ جانے اور اس کی حکمت جانے، یعنی یہ نہیں کہ صرف وہ نیکی سننے کی لکھ دی جاتی ہے بلکہ میرا مولا اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور قرآن سننا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگ سورتوں سے تراویح سننے کے عادی ہیں اور سوچتے ہیں جلدی جلدی ہم سورت والی تراویح سن کر کے فارغ ہو جائیں۔ میں سورتوں کے ساتھ پڑھی جانے والی تراویح کا نہ مخالف ہوں نہ اس کے فائدے کا منکر ہوں، لیکن پورا قرآن تراویح میں سننا، اس کی لذت اور اس کی برکتیں جدا ہی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام، جو کھڑا رہا رمضان المبارک میں احتساب کے ساتھ، یعنی بالکل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے ساتھ، اللہ کی بندگی کی نیت سے ماہ رمضان میں من قام رمضان من احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن سننے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، قرآن مقدس کے ترجمے کو پڑھنے کے خاص طور پر کنز الایمان پڑھو، اور پڑھ کر کے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اب ایک اور آیہ کریمہ قرآن مقدس کی آج 7ویں پارے کی آئی، جس میں ایک عظیم پیغام ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، اپنی فکر رکھو۔ یہ آیہ کریمہ ایک عظیم درس دے رہی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو داعیان دین ہیں، جو پیغام الہی اور پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں تک پہنچاتے ہیں یا نہیں بھی پہنچانے والے ہیں، سب کے لیے اس کے اندر درس ہے کہ اپنی فکر رکھو۔ کیا فکر رکھو؟ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچاؤ، یہ فکر رکھو۔ مال میں دنیا سے آگے نکلنے کی فکر، لباس میں دنیا سے آگے نکلنے کی فکر، مکانات کے اندر دنیا سے آگے نکلنے کی فکر کی بجائے اپنی یہ فکر رکھو، اپنی فکر رکھو کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے دیوانوں، تراویح ہم 4 رکعت کے بعد یہ دعا کرتے ہیں تسبیح کے بعد، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اللہ اکبر۔ اس دعا کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے جہنم خود اس سے پناہ مانگتا ہے اور کہتا ہے میرے مولا اسے جلدی سے گزار دے اور اسے مجھ سے بچا لے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، جہنم خود اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، تو یہ دعا اتنی جامع ہے، کیا مراد ہے سے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم اگر تمہاری فکر کرو گے، اپنی فکر تم کرو گے، لا یضرکم من ضل اذا تدیتم، کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا
جبکہ تم راہ پر ہو، یعنی تم اگر سیدھے راستے پر ہو تو گمراہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ پوری دنیا کے گمراہ مل کر کے اگر تمہیں بھٹکانا چاہیں تو نہیں بھٹکا سکتے اگر تم راہ پر ہو اور اپنی فکر کر رہے ہو کہ تمہارے قدم ڈگمگائیں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق تمہاری زندگی کے لمحات گزریں۔ اس کی پوری تفصیلی گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی کسی جلسے کے اندر یا اجتماع کے اندر میں کروں گا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سلسلے میں کیا اقوال ہیں وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آگے رب قدیر نے فرمایا الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، تم سب کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ یعنی پلٹ کر اس کی طرف ہی جانا ہے، سب کو پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے۔ کوئی دنیا میں پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ایک ذہن پہلے آپ یہ بنا لیں، جو میں اب عرض کرنے جا رہا ہوں اسے بالکل دماغ کے اندر محفوظ رکھیں۔ اصل جس دنیا کی لذتوں کو، جس دنیا کی خوشیوں کو، جس دنیا کے آلام و مصائب کو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا ہے، اور جس دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ، یہ دباچہ ہے، یہ مقدمہ ہے۔ اصل زندگی اس دنیا کی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن کے سامنے دنیا کی زندگی آشکار اور دنیا کی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے، وہ اس دنیا کے جھمیلے میں زیادہ پڑنے کی بجائے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو آخرت کی تیاری میں خرچ کرتے ہیں کہ وہاں کی زندگی بہتر ہو جائے۔ ہم نے قرآن نہیں سمجھا، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے قرآن جاننے والوں سے قرآن نہیں سمجھا، چنانچہ ہم اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور ساری جد و جہد اسی دنیا کی زندگی کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ بلکہ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے واضح لفظوں کے اندر آخرت کی زندگی کے حوالے سے فرمایا وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی در حقیقت زندگی ہے، وہی آدمی زندہ رہے گا۔ یہاں تو ہم مرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں تیاری کرنے آئے ہیں آخرت کی زندگی کے لیے۔ جو کچھ یہاں پر کریں گے اسی کے مطابق آخرت میں اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ پلٹ کر تو اسی کی طرف جانا ہے۔ اور پھر یہ جملہ قرآن مقدس کا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کہاں چھپ کر کرو گے، ساری چیزیں تو وہ بتا دے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہیں بھی چھپ نہیں سکتے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ سے زمین و آسمان میں جو چیزیں بھی ہے کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے چھپے ہوئے بید کو بھی جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دل کے چھپے ہوئے باتوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، وہ بتا دے گا سب کچھ۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہم اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کے فرامین کو دل و دماغ میں جس طریقے سے اتارنا چاہیے اس طریقے سے اتار کر اس پر عمل کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول قرآن مقدس میں نقل کیا گیا ہے جو بہت عظیم ہے، جس قول کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ہوتے، وہ قول ہوتا ہے تو ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ قوم میں بعض لوگ کفر پر مصر رہے، بعض شرف ایمان سے مشرف ہوئے، اس لیے آپ کی بارگاہ الہی کے اندر یہ عرض ہے کہ ان میں سے جو کفر پر قائم رہے تو ان پر عذاب فرمائے، تو بالکل حق و بجا اور عدل و انصاف ہے، کیونکہ انہوں نے حجت تمام ہونے کے بعد کفر اختیار کیا، اور جو ایمان لائے انہیں بخشے تو تیرا فضل و کرم ہے، اور تو ہر کام حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں،
ایک مرتبہ پوری رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیہ کریمہ کے ورد میں گزار دیا، ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. یہ اپنی امت کے لیے. آپ اندازہ لگائیں اس آیہ کریمہ میں درد کتنا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر محبت کتنی ہے کہ اگر ان کو تو عذاب کرے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں. اللہ اکبر، تیرے ہی بندے ہیں. اور پروردگار جل جلالہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 99 رحمت تو اس نے اپنے پاس رکھی ہے جس کا اظہار وہ قیامت کے دن کرے گا. اور یہ ایک رحمت اس نے بانٹ دی ہے ساری کائنات کے اندر. اور ایک رحمت کا ظہور ہم دیکھتے ہیں، جو ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے وہ اسی ایک رحمت کا حصہ ہے. جو چڑیا اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اسی ایک رحمت کا حصہ ہے. 99 حصے تو میرے کریم نے اپنے پاس رکھے ہیں جس کا اظہار میرا مولا قیامت کے دن فرمائے گا. بہت رحیم ہے، بڑا کریم ہے میرا مولا. افسوس کی بات ہے کہ ہم اس رحیم و کریم رب کی اطاعت سے گریز کرتے ہیں اور اپنے رب کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے. آپ نے کبھی محسوس کیا اللہ کہاں کے لیے بلاتا ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان کس طرف بلاتا ہے؟ شیطان فقر کی طرف بلاتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور میرا مولا مغفرت کی طرف بلاتا ہے، مغفرت کی دعوت دیتا ہے. افسوس کی بات ہے ہم اپنے رب کی طرف بڑھنے کی بجائے اور اس کے پیغام پر لبیک کہنے کی بجائے آج کا مسلمان شیطان کی دعوت پر تو قدم بڑھاتا دکھائی دیتا ہے، رحمان کی دعوت پر لبیک کہنے سے گریز کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ متصل جو آیت کریمہ آئی ہے اس میں ایک عظیم درس ہے. اللہ اکبر. قال اللہ نے فرمایا کہ ہذا، یہ یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ ہے وہ دن، کون سا؟ قیامت کا دن، جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا. ایک جگہ قرآن نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا، نہ اولاد نفع پہنچے، بیٹے نفع پہنچائیں گے. اور یہاں پر پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ قیامت کا جو دن ہے اس دن میں کیا چیز نفع پہنچائے گی؟ یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سچائی کی کتنی اہمیت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو. ان الصدق بر، سچائی نیکی ہے. ان البر یہدی الی الجنہ، اور یہ نیکی ایسی ہے جو جنت تک لے کر کے جاتی ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی زندگی کو سچائی سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رحمان کی دعوت کو قبول کریں. اب بہت اہم چیز، بہت اہم پیغام قرآن کی ان آیات کے اندر ہے جو ابھی میں عرض کرنے جا رہا ہوں، تلاوت کرنے جا رہا ہوں. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر تجھے اللہ کو برائی پہنچائے، اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ برائی سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیں برائی سے مراد یہ کہ بیماری ہے، تنگ دستی ہے، یا اور کوئی بلا. اگر پروردگار تمہیں یہ برائی سے مراد یہ ہے کہ تمہیں تنگ دستی پہنچانا چاہے، تمہیں بیماری دینا چاہے، کسی بلا میں گرفتار کرنا چاہے، تو کوئی تمہیں اس سے چھڑا نہیں سکتا مگر اللہ. جس نے اس پریشانی کے اندر گرفتار کیا ہے وہی تمہیں اس پریشانی سے نکال سکتا ہے. اور وہ اگر کسی کو کسی تنگ دستی میں اور بیماری میں گرفتار کرے، کوئی دوسرا اس تنگ دستی اور بیماری سے نہیں نکال سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ.
پھر قربان جائیے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یعنی یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر وہ کسی کو عزت دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر چاہے کہ ہم اس کو عزت نہ دیں، اس کو ذلیل کر دیں، تو اس کا کچھ نہیں چلے گا، اس لیے کہ ساری چیزوں پر قدرت میرے رب کا ہے، میرے رب کی ہے. وہ جو چاہے وہی ہوگا، وہ جو فرمائے وہی ہوگا، سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے زندگی بھر 3 آیتوں پر مشق کرنے کی کوشش کی اور میں مشق کرتا رہا. ان میں سے اس پہلی آیت کا ذکر انہوں نے فرمایا، بلکہ ایک مقام پر دوسرا بھی اس سے ملتا جلتا ایک پیغام قرآن مقدس کا موجود ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ او كما قال. دوسرے مقام پر اس طریقے کا ذکر موجود ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پر عمل کرتے اور مطمئن تھے، بالکل مطمئن تھے کہ کوئی پوری دنیا مل کر کے اگر کوشش کرے مجھے تکلیف پہنچانے کی اور مجھے پریشان کرنے کی، لیکن کوئی پریشانی میں گرفتار نہیں کر سکتا جب تک کہ میرا مولا نہ چاہے. اور اگر مولا نے گرفتار کیا تو وہ اس پریشانی سے نکالنے کی بھی طاقت رکھتا ہے. اسی لیے میرے استاد گرامی اکثر کہا کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں امتحان کے اندر اگر اللہ نہ کرے کبھی گرفتار ہو جائیں تو کہ مولا تو نے ہی امتحان میں گرفتار کیا ہے اور تو ہی امتحان سے سرخ روئی سے نکال دے. تو ہم اگر کسی امتحان اور آزمائش میں گرفتار ہو جائیں تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے یہ کہا کریں کہ مولا تو نے ہی امتحان میں گرفتار کیا ہے، اب تو ہی اس امتحان سے نکال سکتا ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میرے مولا ہم کو اس امتحان سے نکال دے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں دنیا کے حوالے سے بھی ایک آیت کریمہ آ جائی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ. اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے پچھلا گھر بھلا، یعنی جنت، آخرت. تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ یعنی تم عقل والے نہیں ہو؟ یہ فنا ہو جانے والی دنیا سے محبت کرتے ہو، یہ فنا ہو جانے والی دنیا کی محبت دل کے اندر بسائے بیٹھے ہوئے ہو. آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو، اس لیے کہ وہ پچھلی زندگی تمہاری اس زندگی سے بہتر ہونی چاہیے اور ساری تیاریاں وہاں کے لیے ہونی چاہیے. چھوٹی سی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑو مت، بلکہ اس کو کر کے اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں مختلف آیات کے ذریعے ہمیں یہ پیغام عطا فرمایا کہ ہم اللہ رب العزت جل جلالہ کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن مقدس میں پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 8ویں پارے کے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ، اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں. فسوف تعلمون، تو اب جاننا چاہتے ہو کس کا رہتا ہے آخرت کا گھر، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے. یہ مستشرقین یورپ کا اور دور حاضر کے بہت سارے معترضین کا جواب قرآن عطا فرمایا. میرے سامنے میری نظر سے ایک کتاب گزری جو مستشرقین کی طرف سے اعتراضات کی تھی. اس میں ایک اعتراض یہ تھا کہ اسلام کے اندر جمود ہے اور اسلام جو ہے دور حاضر کی ضرورتوں کے سلسلے میں ابھارتا نہیں ہے، ریسرچ کے سلسلے میں تعلیم نہیں دیتا،
بلکہ اسلام جو ہے وہ لوگوں کو بالکل جمود کی طرف لے جاتا ہے، بس یہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، بس اسی طرف ہے۔ اور دنیا میں انسانوں کی ضرورت کی چیزوں کی ریسرچ کرنا اور اس کو کریٹ کرنے کے حوالے سے اسلام نہیں ابھارتا۔ قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر کہ اس کا اعتراض کتنے اچھے انداز کے اندر پروردگار نے دیا۔ ارشاد فرمایا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ابھارا، تم بھی کام کرو، میں بھی اپنی جگہ پر کام کرتا ہوں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اسلام جمود کا نہیں ہے، حرکت کا مذہب ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، تسبیح صرف گھمانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کا حکم دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ماضی قریب کے حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے نعرہ دیا، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ اس لیے ہم زمین کے اوپر کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متحرک تھے، فعال تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تو ہمارا مذہب ہمیں جو ہے جمود کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ ہمارا مذہب ہمیں متحرک رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی متحرک تھے، جمود آپ کی زندگی میں دور تک کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اب دیکھیے قرآن شریف سے متعلق اللہ کیا فرماتا ہے۔ یہ بہت عظیم درس ہے، بہت عظیم پیغام ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پوری دنیا کے 95% مسلمانوں کی مینٹلٹی یہ بن چکی ہے کہ یہ قرآن ثواب کمانے کی کتاب ہے، ثواب پہنچانے کی، ثواب کمانے کی کتاب ہے۔ بس اس حد تک اس قرآن کو سمجھتے ہیں۔ پروردگار نے اس قرآن کے مقصد کو نزول کے واضح فرمایا کہ یہ قرآن کس لیے نازل۔ الحمدللہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ امید کاملہ ہے کہ ماہ رمضان شریف کے بعد ایک کتاب آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ نزول قرآن کے اسباب کم و بیش 550 صفحات اس کے ہو چکے ہیں، 3 سال سے اس پر محنت جاری ہے۔ انشاءاللہ عنقریب آپ کے سامنے نزول قرآن کی مقاصد کتاب پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوگی کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، اور قرآن کا انٹروڈکشن قرآن کے ذریعے۔ کم و بیش قرآن مقدس کے اندر قرآن کے 56 نام ذکر ہیں، قرآن مقدس کی آیات کے اندر۔ یہ بھی ایک تفصیل طلب موضوع ہے، پھر کبھی میں انشاءاللہ اس پر عرض کروں گا۔ تو آئیے اس آیت کی طرف میں آپ کی توجہ کو لے چلوں جس آیت میں قرآن مقدس کے نزول کے مقصد کو رب قدیر نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کون نہیں چاہتا اللہ اس پر مہربانی کرے؟ ہر ایک اللہ کی مہربانی کا متلاشی ہے، متمنی ہے، لیکن میرے کریم نے خود فرما دیا میرے بندو میں تمہیں وعدہ کر رہا ہوں کہ تم پر مہربانی کروں گا، لیکن تم اس کنڈیشن کو فالو کرو اور اس کنڈیشن کو فلفیل کرو، تمہارے اوپر مہربانی کی چادریں ڈال دی جائیں گی۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ وَهَذَا کتاب، اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری، انزلناہ، ہم نے اس کو اتاری۔ کیسی کتاب؟ مبارکن، برکت والی۔ برکت کی حد تک سب سمجھتے ہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ اس کی برکت صرف دنیا میں نہیں ہے، اس کی برکت قبر میں بھی ہے، اس کی برکت آخرت میں بھی ہے۔ اسی لیے میری ایک تقریر شاید یوٹیوب پر آپ کو مل جائے، سامان قبر کے نام سے یا سامان آخرت کے نام سے، یاد نہیں ہے، لیکن میں نے اسے بتایا تھا کہ ہم اپنے دنیا کے گھر کو سنوارنے کے لیے بہت جد و جہد کرتے ہیں۔ پردہ اچھا ہونا چاہیے، ڈیکوریشن اچھا ہونا چاہیے، کلر اچھا ہونا چاہیے، فرنیچر اچھا ہونا چاہیے، لیکن اس گھر سے تو ایک دن جانا ہے، اور پھر اس گھر میں جانا ہے جہاں نہ کوئی پردہ لے جا سکتے ہو، نہ فرنیچر لے جا سکتے ہو، نہ کلر لے جا سکتے ہو۔ تو اس قبر کی تاریک وادی کو ہم کس چیز سے ڈیکوریٹ کریں؟ وہاں کے لیے کیا سامان ہے؟ شاید میری تقریر آپ کو یوٹیوب پر مل جائے، سامان قبر کے نام سے، یا سامان نجات، یا سامان آخرت، تو اس کو آپ سماعت فرمائیں۔ تو برکت والی کتاب یہ زمین کے اوپر بھی برکت دیتی، جہاں رہے وہاں برکت۔ یہ جملہ یاد رکھیے، یہ کتاب جہاں بھی ہوگی برکت عطا فرمائے گی۔
دل میں ہے اللہ دل کو برکت سے مالا مال فرما دے گا. قبر کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں، قبر میں اس کتاب کی برکتیں ملیں گی، محشر میں اس کی برکتیں ملیں گی، گھر میں اس کی برکتیں ملیں گی، دکان میں آپ نے رکھا ہے دکان میں اس کی برکتیں ملیں گی. تو یہ برکت والی کتاب ہے. یہاں تک تو ہر بندہ جانتا ہے، لیکن تھوڑا آگے بڑھیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو، فاتبعوا، اس کی پیروی کرو. یعنی اس کے حلال کو حلال سمجھو، اس کے حرام کو حرام سمجھو. قرآن کا حکم کوئی بھی تمہارے سامنے پہنچ جائے تو عمل کرنے کے اندر کوتاہی نہ کرو، بلکہ عمل کرنے کے لیے بالکل ایک دم چاق و چوبند ہو جاؤ. اور جو شخص قرآن کی آیات پر اور قرآن مقدس پر عمل کرتا ہے اور پھر اللہ سے ڈرتا بھی ہے، تو پھر اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اسے اللہ سے رحمت کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، میرا مولا خود ہی اس پر رحم و کرم کی بارش نازل فرماتا ہے. تو یہ آیت کریمہ ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ اس برکت والی کتاب کی پیروی کی جائے، اللہ سے ڈرا جائے، تاکہ پروردگار ہم پر رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کتاب کی پیروی نہ کرنا یہی ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان ہے. اور اس کی پیروی نہ کرنے ہی کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ہم ذلیل و رسوا ہیں. جنہوں نے پیروی کی دنیا ان کے قدموں کو چومتی تھی، اور جنہوں نے پیروی نہیں کی دنیا ان کو قدموں سے روند رہی ہے. اس لیے آؤ آج کے اس درس کے اندر ہم ارادہ کریں کہ ہم اللہ کی کتاب کی پیروی کریں گے. پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک قول، ان کی محبت، اللہ اکبر. ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اگر کسی کی محبت کی کیفیت کو مولا خود بیان کر دے اور محبوب سے کہے محبوب تم ہی بتا دو تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، کتنا پیار مجھ سے کرتے ہو، ذرا تم ہی بتا دو، تو اس کا کیا کہنا. تو سورہ انعام کی آخری آیات میں، آخری سے مراد یہ ہے کہ آخری سے پہلے والی آیات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار جل جلالہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کے ذکر کا خود پروردگار نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب تم کہہ دو قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. رب العالمین، ساری دنیا کا پالنے والا، سارے عالم کا پالنے والا. جینا بھی اس کے لیے، نماز بھی اس کے لیے، قربانیاں بھی اس کے لیے اور مرنا بھی اس کے لیے. اللہ کرے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبت الہی کا کچھ صدقہ، کچھ چینٹے، کچھ قطرے ہمیں بھی نصیب ہو جائیں اور ہم بھی اللہ کے لیے جئیں اور اللہ کے لیے مرنے کا عزم مصمم کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں چاند رات سے پہلی تراویح سے مسلسل درس قرآن کم علم ہونے کے باوجود کوشش کرتا ہوں بزرگوں کی تفاسیر اور بزرگوں کی جوتیوں کو درست کر کے جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا علم حاصل ہے اس کے ذریعے میں قرآن مقدس کی منتخب آیات کا درس آپ تک پہنچاؤں. مجھے خوشی ہے جو لوگ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور مزید میں گزارش کروں گا کہ قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، اور جہاں جہاں سے آپ کو اہل سنت و جماعت کی طرف سے جہاں سے بھی درس قرآن کا آپ کو درس قرآن کا درس دیا جا رہا ہو تو آپ اس درس کو سماعت فرمائیں، درس قرآن کو میں شریک ہوں. کہ یاد رکھیں جہاں درس قرآن ہوتا ہے سننے اور سنانے والے کے قلب پر اللہ سکینہ نازل فرماتا ہے. اس لیے درس قرآن کی محفل میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو یاد کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کل 5 رمضان المبارک ہے، میری والدہ ماجدہ کے وصال کا دن ہے. میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا جو کچھ ممکن ہو سکے آپ کم از کم سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص ہی اتنا بھی اگر کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی. آپ سب میری والدہ کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائیں اور ساتھ ہی ساتھ
ان کی بارگاہ میں جو کچھ ایصال ثواب آپ کر سکتے ہوں کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن یا کاشف السوء اللہم اکشف عنا من البلاء والبلواء۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ارزقنا الصحة والاستقامة علی الایمان۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم۔ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی ولأستاذینا ولشیخنا ولمشایخنا وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم احینا مسلما وامیتنا مسلما واحشرنا فی زمرۃ المسلمین۔ اللہم ارزقنی تلاوت القرآن آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔